إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، جو شخص اپنا محاسبہ کر دے، تزکیہ نفس کر دے، اپنے آپ نو برائی تو پاک کر دے، اسی طرح اپنی زبان تے اللہ دا ذکر لے کے آندا ہے، نماز پڑھ دے، ایسا شخص دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تزکیہ نفس کس چیز کا نام ہے؟ اس کائنات کے اندر ایک مخلوق ہے جس کا نام فرشتے نے۔ میرے بھائیوں، فرشتیاں دے اندر اطاعت اور فرما برداری ہے، نافرمانی، بغاوت نہیں، اور اس دے مد مقابل ابلیس، شیطان اور اس دی ذریت ہے، اس دی اولاد۔ شیطان دی فطرت دے اندر نافرمانی، بغاوت ہے۔ ابلیس اور فرشتے دے درمیان ایک مخلوق جس کا نام انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان دی فطرت دے اندر خیر بھی رکھی ہے اور برائی بھی رکھی ہے۔ انسان دی فطرت دے اندر اطاعت بھی ہے، فرما برداری بھی ہے اور نافرمانی بھی ہے۔ انسان دی فطرت دے اندر امانت داری بھی ہے اور خیانت بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان دے اندر نیکی اور برائی انہاں دوواں چیزاں نو جمع کر دیتا ہے۔
اور میرے بھائیو اپنے آپ نو برائی تو بچانا، اپنے آپ نو نافرمانی تو بچانا، گناہ تو بچانا، اللہ دی بغاوت اور سرکشی تو بچانا، اس چیز کا نام تزکیہ نفس ہے۔ اپنے آپ نو برائی تو پاک کیتا جائے، اپنے نفس کے خلاف لڑنا، جہاد کرنا، یہ تزکیہ نفس دے اندر ہے۔ آدمی اپنے گریبان دے اندر جھانک کے اپنا محاسبہ کرے کہ آیا کہ بہت ساریاں چیزاں جس دا تعلق انسان دے اخلاق دے نال ہے، اس دے کردار دے نال ہے، بہت ساریاں چیزاں نے جس دے نال انسان دا اخلاق اچھا ہو جاندہ ہے، اور بہت سارے ایسے عیوب اور ایسے گناہ نے جس دی وجہ دے نال انسان دا اخلاق جڑا ہے وہ برا ہو جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو میرے سمیت عیوب اور نقائص تو پاک رہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، جس دی وجہ دے نال انسان دے نفس دے اندر برائی پیدا ہوندی ہے، اونا گناہاں دے اندروں ایک گناہ ہرس ہے، لالچ رکھنا، طمع کرنا۔ اس ہرس اور لالچ دی وجہ دے نال انسان ظلم و زیادتی کردا ہے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، ہرس، لالچ شریعت دے اندر کوئی اچھی چیز نہیں۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیانی من ذہب لابتغى ثالثا، اگر کسی آدمی دے کول سونے دیاں دو وادیاں ہون، توجہ دے نال میری بات سننا، تھوڑا جا وقت ہوندا ہے، توجہ دے نال میرے بھائیو میری بات نو سنو، اللہ سانو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اگر کسی بندے کول سونے دیاں دو وادیاں ہون، پاؤ کلو 2 کلو دی بات نہیں، دو وادیاں اگر سونے دیاں ہون، سونے نبی نے فرمایا لابتغى ثالثا، آدمی کوشش کرتا ہے کہ میرے کول ایک اور وادی سونے دی آ جائے۔ ولا یملأ جوفا ابن آدم الا التراب، فرمایا انسان دے پیٹ نو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ قبر دی مٹی ہے۔ اس حدیث نو اپنے دل و دماغ دے اندر بٹھاؤ کہ آدمی کس قدر جمع پونجی کر سکتا ہے، روپیہ پیسہ کس قدر اکٹھا کر سکتا ہے، بڑے تو بڑا مالدار بھی ہوئے۔ اہل علم اس بات نو اچھی طرح جاندے نے کہ میرے عزیزو، میرے بھائیو، اے ہرس، اے لالچ ختم ہون دا نام نہیں لیندی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان جمع کردہ اس وقت اس نو سمجھ آندی جس وقت بندہ قبر دے اندر چلا جاندہ ہے۔ الہاکم التکاثر، مال دی کثرت نے انسان نو غافل کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اپنا مشن اس نو ضائع نہ کرو، اپنے مقصد نو ختم نہ کرو، اپنے مقصد نو ضائع کر کے، نماز روزے نو ضائع کر کے، عبادات نو ضائع کر کے آدمی اس ہرس اور لالچ دے اندر آ کے اپنی آخرت برباد کر لوے، یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہرس دے مد مقابل ایک ایسی خوبی ہے، اس خوبی نو اپناؤ۔ اس خوبی دا نام ہے قناعت۔ قناعت، قناعت کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کر دیتا ہے، اللہ دی عطا دے اتے انسان جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ محنت کرو، کوشش کرو، روپیہ پیسہ کماؤ، دکانداری چلاؤ، کاروبار چلاؤ، پڑھن پڑھان دا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ محنت کرو، کوشش کرو، لیکن محنت کرن تو بعد، کوشش تو بعد میرے عزیزو جو کچھ مل گیا ہے اس اللہ دی عطا دے اتے راضی ہو جائے، اس چیز کا نام قناعت ہے۔ اور ایک قناعت اس روئے زمین تے سب تو بڑی دولت ہے قناعت، اور ایک کسے کسے نو نصیب ہوندی ہے کہ انسان کانے بن جائے۔ محنت کرن تو بعد 3 وقت نہیں 2 وقت روٹی مل گئی، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ میں تیری رضا تے راضی۔ 2 وقت روٹی کھان دی محنت کوشش کی تھی، لیکن 1 وقت روٹی مل گئی، کھانا مل گیا، تے پھر بھی زبان تے الحمدللہ، اللہ میں تیری رضا تے راضی۔ کہ سونے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ منو مساکین دے اندر شامل فرما، میرا حشر مساکین دے اندر فرما۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو بیان کر دے کہ مینوں جس وقت تلاش کرو تے مساکین دے اندر تلاش کرو۔ مسکین اس بندے نو کیا جاندا ہے جس دے کول 1 وقت دا کھانا موجود ہوئے، 1 وقت دا کھانا موجود نہ ہوئے۔ جس وقت اللہ میں کھانا کھا لواں تیرا شکریہ ادا کرا، اور اگر کھانا نہیں ملدا میں صبر، اور پھر بھی الحمدللہ زبان تے اللہ دا شکر آئے، کلمہ اچھا جاری ہوئے، نہ شکری دا کلمہ، نہ شکری دا بول نہ بولیا جائے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، ہرس اور لالچ اے انسان نو تباہ و برباد کر دیندی، جس دی وجہ دے نال انسان ظلم کردے، زیادتی کردے، مال دی کثرت دی وجہ دے نال، جمع کرن دی وجہ دے نال لوگاں تے ظلم کردے، زیادتی کردے، اور اس دے نال اس دے مد مقابل جس بندے دے اندر قناعت آ جائے، اللہ دی رضا تے راضی ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے نبی نے فرمایا کہ جس بندے نو اللہ تعالیٰ قناعت نصیب کر دین، اس بڑی اس نو کوئی نعمت نہیں جو اس نو حاصل ہو جائے، سب تو بڑی نعمت وہ قناعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا، فرمایا جس بندے نو ضرورت دے مطابق کھانا مل جائے، ضرورت دے مطابق اس نو روٹی مل جائے، اس دا گزر بسر اچھا ہو رہا ہے، اس دی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح، ایسا بندہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جو کچھ اللہ نے اس نو عطا کیتا ہے اللہ دی عطا دوتے راضی ہو جائے، فرمایا قد افلح، اے بندہ کامیاب ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز قناعت تو کم لینا نا انشاءاللہ، میرے سمیت، میرے عزیزو، میرے بھائیو، ساڑھے معاشرے دے اندر بہت سارا بگاڑ اس وجہ دے نال ہے کہ نفسا نفسی دا عالم ہے، کسے دا کوئی پرسانے حال نہیں،
نہ میرے عزیزو میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث کو مد نظر رکھنا ہے، ذہن دے اندر بٹھانا ہے کہ روزی کا کفافہ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، جس بندے نو اللہ تعالیٰ نے ضرورت دے مطابق رزق دے دیتا ہے، اللہ نے اس بندے نو پوری دنیا دے دیتی ہے، اس واسطے ناشکری اللہ دی ناشکری کرنا اس بندے واسطے جائز نہیں۔ اس دے نال نال دوسری برائی جو انسان دے نفس دے اندر اس دے وجود دے اندر موجود ہے، اور دوسری برائی غصہ ہے۔ اپنا محاسبہ کیتا جائے، اللہ تعالیٰ نے انسان دی فطرت دے اندر غصہ رکھے ہے، بلکہ میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے بارے پڑھیا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیان کردے نے جس بندے نو غصہ نہیں آندا وہ بندہ گدھے دی مانند ہے۔ غصہ آنا اے انسان دی فطرت ہے، لیکن غصے دا اظہار کرنا اے جائز اور درست نہیں۔ غصے دا اظہار کرنا، مارنا پیٹنا، ظلم زیادتی کرنا، ماں باپ تے ظلم کرنا، بیوی تے ظلم کرنا، بچیاں تے ظلم کرنا، غصے دا اظہار کرنا میرے عزیزو اے اسلام دے اندر جائز اور درست نہیں۔ آن والا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، اور طبرانی دے اندر اس صحابی رسول دا نام بھی موجود ہے، سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اللہ دے رسول اوصینی، کوئی وصیت کرو، کوئی نصیحت کرو۔ فرمایا لا تغضب، فردد مرارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے صحابی نو نصیحت فرمائی کہ غصہ مت کر، غصہ نہ کر۔ غصے دے اندر آ کے میرے بھائیو خاندان دے خاندان الگ ہو جاندے نے، جدا ہو جاندے نے۔ غصے دی حالت دے اندر قتل و غارت ہو جائے، غصے دی حالت دے اندر طلاق ہو جائے، غصے دی حالت دے اندر میرے عزیز میرے بھائی آدمی اپنے آپ نو ہلاک کر لیندا ہے، اپنے آپ نو برباد کر لیندا ہے۔ غصہ آنا اے میری اور تیری فطرت دے اندر ہے، لیکن غصے دا اظہار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت غصہ آئے اس غصے دے قابو پان والا آدمی وہ کامیاب ہے۔ انما الشدید بالسرعہ لیس الشدید بالسرعہ، آپ نے فرمایا پہلوان طاقتور وہ بندہ نہیں جو اپنے مد مقابل نو گرا دے، اپنے مد مقابل نو بچھاڑ دے، میدان دے اندر کسے دنگل دے اندر مقابلے دے اندر اپنے مد مقابل نو گرا دے، اس آدمی دا نام پہلوان نہیں۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا پہلوان او آدمی ہے جس وقت اس نو غصہ آئے اپنے غصے دے اتے قابو پا لے، اپنے غصے تے کنٹرول کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت دے اندر اے آدمی پہلوان ہے۔ مسجد دے اندر آ کے بچیاں نو، کسے بزرگ نو، کسے نوجوان نو غصے دا اظہار نہ کیتا جائے۔ اگر معصوم بچے آندے انہاں دی تربیت کیتی جائے، لیکن انہاں بچیاں نو مارنا، انہاں بچیاں نو گالی گلوچ دینا، انہاں نو برا کہنا، میرے عزیزو میرے بھائیو اسلام نے سانو اس چیز دی اجازت نہیں دیتی۔ بچیاں دی تربیت کیتی جائے، بچیاں نو سمجھایا جائے، تعلیم دیتی جائے، لیکن غصے تے قابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ہے۔ اور آپ دی سیرت سننے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری جو بات بتلائی، انسان دے اندر سب تو بری جو خصلت ہے وہ انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ کہ اگر کوئی کسی نے زیادتی کر دے
کسی تے تھوڑا بہت ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، اس دا مد مقابل بھی اس دے نال پورا پورا بدلہ لین دی کوشش کردا ہے، انتقام لین دی کوشش کردا ہے۔ ٹھیک ہے، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، اگر کوئی کسی دے نال برا کر دے، اس دے نال اتنا برا سلوک کیتا جائے، لیکن اس کو حد تو تجاوز کرنا، بڑھنا شریعت نے اجازت نہیں دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیان ہی نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے عملی طور تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو دسیا۔ فتح مکہ دے موقع تے سب جان دے ہو کہ بڑے بڑے دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے زیر نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ستان والے، صحابہ نو پریشان کرنے والے، انہاں لوگاں دے اندر ایسے لوگ بھی موجود جنہاں نے اللہ دے رسول دے راستے دے اندر کانٹے بچھائے، ایسے لوگ بھی موجود جنہاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو بیت اللہ دے اندر نماز پڑھن تو روکیا، بڑے بڑے دشمن موجود نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کفار مکہ نو مخاطب ہو کے فرمایا، دسو میں اج تواڈے نال کس طرح دا سلوک کرنے والا ہاں؟ کفار مکہ دی زبان تے جو جملہ آیا، کہنے لگے خیرن نرجو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو امید ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرن گے ساڈے حق دے اندر بہتر ہوئے گا، خیر ہوئے گی، اس دے اندر کسی قسم دا ظلم زیادتی نہیں ہوئے گی۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نو معاف کر دیتا ہے، انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، انسان دی زندگی بڑی محدود ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ایسا آدمی جو انتقام دے اندر اپنی ساری زندگی بسر کر دے، بدلے دے اندر اپنی ساری زندگی بسر کر دے، نہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر کمی کوتاہی ہو جائے، زیادتی ایک طرفوں ہو جائے، میں گزارش کراں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اے ہے کہ میرے بھائیوں معاف کر دیتا جائے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑی خوبی ہے، صبر کر لینا اور معاف کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور تیرے واسطے بہترین سیرت اور بہترین اسوہ چھڈیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز معاف کرنا ہے نا، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اس دے نال نال میرے بھائیوں، حسد ہے انسان دے اندر اس قدر برائی کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگ اس قدر نقصان لکڑی دا نہیں کر دی جس قدر حسد انسان دی نیکی دا کر دیندہ ہے۔ انسان دی نیکی تباہ و برباد ہو جاندی، ضائع ہو جاندی جس وقت انسان حسد کردہ ہے۔ حسد کرنے والا آدمی نہ دنیا دے اندر کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت دے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر کسی دوست، ساتھی، بہن، بھائی نو کوئی نعمت مل جائے، اس دے حق دے اندر دعائے خیر کی دی جائے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خائی دا نام ہے، دین خیر خائی دا نام ہے۔ اگر کسی دا اچھا کاروبار ہے، دکانداری اچھی چل رہی ہے، اس دے کول مال و دولت وسیع ہے، روپیہ پیسہ وسیع ہے، میرے عزیز، میرے بھائی، اس دے بارے برا نہ خیال کیتا جائے، بلکہ اس دے حق دے اندر دعا کیتی جائے کہ اللہ اس میرے بھائی نو مزید مالا مال فرمائے۔ اپنے واسطے بھی دعا کرے، دوسرے بھائی واسطے بھی دعا کرے۔
کیوں اسی اس حدیث نو میرے بھائیوں پسے پشت سٹ دینے ہیں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا مومن آدمی دی شان یہ ہے کہ جو چیز اپنے واسطے پسند کردا ہے اپنے مسلمان بھائی واسطے بھی وہی پسند کردا ہے۔ کوئی آدمی اپنے واسطے پسند نہیں کردا کہ میرا کاروبار جڑا ہے اس دے اندر نقصان ہو جائے، دکان دے اندر نقصان ہو جائے، روپے پیسے دے اندر نقصان ہو جائے۔ اگر کسی دوست ساتھی نو اولاد دے حوالے نال سکون مل جائے تو اس دے حق دے اندر دعا کیتی جائے، اپنی اولاد واسطے بھی دعا کیتی جائے، نہ کہ میرے بھائی حسد کیتا جائے۔ حسد ایک ایسی برائی ہے، ایسی برائی ہے حسد کہ جس انسان دے اندر حسد آ جائے نہ وہ دنیا دے اندر کامیاب نہ وہ آخرت دے اندر کامیاب۔ ابلیس دا وصف ہے، اے برائی ابلیس دے اندر، شیطان دے اندر ہے۔ اسی حسد کرنے والے نو شیطان تے نہیں کہہ سکتے، ابلیس سے نہیں کہہ سکتے، لیکن اے ضرور کہہ سکنے ہاں کہ اس دے اندر شیطانی وصف پایا جا رہا ہے۔ بے شمار لوگ نے کہ جو بھائیو ایک دوسرے دے نال حسد کر دینے، ایک دوسرے دا اس قدر حسد کرنا ایک دوسرے دے نال کہ اگر بیٹی یا بیٹے دا اچھی جگہ تے رشتہ ہو جائے تے ہمسائے پریشان، رشتہ دار پریشان، دوست احباب پریشان۔ نہیں میرے عزیزو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اے حرکت شیطانی وصف ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام دے نال حسد کیتا، انا خیر منہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ میں اس تو بہتر ہاں۔ فرعون نے کیا، انا ربکم الاعلی۔ میرے بھائیوں اپنی انا نو مار دینے والا دنیا دے اندر کامیاب ہو جاندہ ہے، آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا قد افلح من تزکا، فرمایا جو آدمی اپنا تزکیہ نفس کرے، اپنے آپنوں برائی تو دور کرے، گناہ تو دور کرے، نافرمانی تو دور کرے، تزکیہ نفس کرے اور اللہ دے ذکر دے نال اپنی زبان نو تر رکھے اور نماز دی پابندی کرے، فرمایا دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز اسی اپنے آپ نو انہاں برائیاں تو بچانا ہے نا، انشاءاللہ العزیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھوں تک فرمایا کہ اگر مسلمان اپنے مسلمان بھائی تو دور ہے، اللہ دے نبی نے بہترین طریقہ بتلایا، سنت بتلائی۔ آپ نے فرمایا خیرہم الذی یبدأ بالسلام، فرمایا اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان تو دور ہے، انہاں دوواں وچوں اگر کوئی بہتر ہو سکتا ہے تے بہتر وہ آدمی ہے جو سلام دے اندر پہل کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی نو گلے لگان والا، سلام دے اندر پہل کرنے والا، دعا دے اندر پہل کرنے والا، خیر خائی کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دوواں وچوں سب تو بہترین وہ انسان ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسیاں چیزاں قرآن مجید کے اندر بیان فرمائیاں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور تیرے واسطے بے شمار چیزاں بیان فرمائیاں جو میری اور تیری اصلاح واسطے، کامیابی واسطے کافی نے۔ اس واسطے حسد کرنا، انتقام لینا، بدلہ لینا، غصہ کرنا، حرص اور لالچ کرنا، یہ ایسیاں برائیاں نے کہ انسان نو تباہ و برباد کر دیندیاں نے، دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔
جب تک زندہ رکھیں دین اسلام دے زندہ رکھے، موت دے شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔